اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس تناظر کے اندر اگر ہم خواتین اسلام کی زندگی کا جائزہ لیں، ہم خواتین اسلام کے شب و روز کو دیکھیں، ہم خواتین اسلام کی صبح و شام کو دیکھیں، اتنی غفلت نظر آ رہی ہے، اتنی سستی نظر آ رہی ہے، اتنی اللہ اکبر کاہلی نظر آ رہی ہے۔ آج عورتوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اللہ اکبر، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ جائیں، عرب کی زمین ہو یا عجم کی زمین ہو، ہند کی زمین ہو یا حرمین مقدسہ کی زمین ہو، آپ کسی بھی زمین پر جا کر کے دیکھیں یا وہاں کی معلومات حاصل کریں، مشرق ہو یا مغرب ہو، عورتیں اس قدر دین سے غافل ہو چکی، عورتیں مذہب سے اس قدر دور ہو چکی کہ اللہ اکبر، ان کی زندگی میں نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے۔ عورتوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اچھے لباس کو سمجھ لیا ہے، اچھے زیورات کو سمجھ لیا ہے، اچھے مکان کو سمجھ لیا ہے۔ عورتوں کو بہتر غذا مل جائے، اچھے کپڑے مل جائے، اچھے زیورات مل جائے، یہی کل کائنات عورتوں کی بن چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر کی عورتیں کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مگر آج سے پہلے اگر چند صدیاں آپ پیچھے جائیں گی تو آپ کو ایسی عورتیں نظر نہ آئے گی، اس لیے کہ ان عورتوں کی سوچ اسلامی سوچ تھی، ان عورتوں کی فکر اسلامی فکر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ رابعہ بصری کے پاس کچھ لوگ آ کر کے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں، مائی رابعہ تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایک سوال کا جواب دے۔ رابعہ سے پوچھا پوچھنے والوں نے، رابعہ اللہ رب العزت نے عورتوں میں کسی نبی کو پیدا نہیں فرمایا، یعنی جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہوئے ہیں، جتنے رسول ہوئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت کو نبوت کا درجہ نہ ملا، کوئی عورت کو رسالت کا درجہ نہ ملا، اور درجہ نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی درجہ بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، رابعہ نے برجستہ جواب دیا، بے شک کوئی عورت نبی نہ ہوئی، کوئی عورت رسول نہ ہوئی، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے، مگر جتنے نبی پیدا ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے ہیں۔ بغیر باپ کا نبی تو ملتا ہے، مگر بغیر ماں کا نبی حضرت آدم کے سوا تم نہیں بتا سکتے۔ بغیر باپ بغیر ماں کا نہ رسول تم حضرت اللہ اکبر کائنات کے اندر نہیں دکھا سکتے۔ ہر نبی کی پرورش ماں کی گود میں ہو رہی ہے، ہر رسول کی پرورش ماں کی گود میں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، وہ فکر کہاں چلی گئی؟ آج عورتیں زیورات سے اوپر اٹھ کر کے سوچتی ہی نہیں، آج عورتیں لباس سے اوپر اٹھ کر کے سوچتی ہی نہیں۔ عورتوں کی سوچ کتنی محدود ہو چکی ہے، عورتوں کی فکر کتنی محدود ہو چکی ہے۔ اللہ کا وہ خوف جو خواتین اسلام کے دلوں کے اندر تھا، اللہ کا وہ خوف، قبر کی تیاری کا وہ جذبہ جو عورتوں کے اندر موجود تھا، آج عورتوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ قبر کو بھول چکی ہے عورتیں، قبر کو بھولنے کی وجہ سے اللہ اکبر آج عورتیں بیوٹی پارلر کی زینت بن رہی ہے۔ قبروں کو بھولنے کی وجہ سے عورتیں آج اپنے جسموں کا مساج کرا رہی ہیں۔ قبروں کو بھولنے کی وجہ سے آج عورتیں حرام لقموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے جسم کا مساج کروانے والی عورتیں اگر قبر کا تصور کر لیتی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو تم اپنے جسم کے مساج کے بہانے اپنے جسم کو راحت اور آرام پہنچانا چاہتی ہو، میری بہنوں، اسی جسم کو تو قبر کی کیڑوں کی غذا بننی ہے، قبر کے بچھوؤں کی غذا بننی ہے، قبر کے سانپوں کی غذا بننی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارا جسم قبر کے کیڑوں کی غذا بنے گا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گا۔ آج یہ میں تمہیں بتاؤں، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر ایک گڑھا دیکھا۔ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر ایک گڑھا دیکھا، اس گڑھے سے بڑی بدبو آ رہی تھی۔
اور اس گڑھے کے اندر شور و غوغا ہو رہا تھا. اس گڑھے کے اندر چیخ و پکار مچی ہوئی تھی, آہو فغاں ہو رہی تھی. میری مائیں اور بہنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں, سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف عورتوں کی بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف سروں کی کاؤنٹنگ نہیں. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد دلوں کا انقلاب ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد عشق رسول کے حوالے سے انقلاب ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد تجدید وفا کا اعلان ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد عورتوں کی عزت کو تحفظ دینا ہے. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع کا مقصد آخرت کو یاد دلانا ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں, اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانا ہے, ان کو اللہ کی رحمتوں سے قریب کرنا. یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت دنیا کی رنگریلیوں میں جو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو چکی ہے, اللہ اکبر, اس قوم کو پھر ان بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کا پلان کرنا ہے. اس لیے کہ حضرت استاد زمن نے کہا تھا, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے. کتنے نادان ہے وہ دل جن کی وحشتیں یہ ہو گئی وہ مکین گنبد خضرا سے دور ہو رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو رہے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, فیشن پرستی کے اندر ڈوب کر میرے اس نبی سے تم دور ہو رہی ہو جس نے پتھر کھا کر تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے, تمہیں حیات نو عطا کی ہے. ارے دنیا نے تو تمہیں پیدا ہوتے ہی دفن کرنے کا رواج پیدا کر دیا تھا, لیکن وہ آمنہ کا لال تھا, وہ عبداللہ کا در یتیم تھا جس نے اس ماحول کے اندر پتھر کھا کر اعلان کیا تھا کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. جس کے گھر میں بیٹی پیدا اور وہ خوشی کرے, میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, اس ماں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جس نے پتھر کھا کر تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھا, وہ رسول, اللہ اکبر, وہ رسول جس نے عورت کی عزت کو دوبارہ کر دیا. ابھی مفتی صاحب قبلہ سے ہمارے ذاکر بھائی سوال کر رہے تھے کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, یا لوگ اس کو کرنے نہیں دیتے. دوسرا نکاح کرنے کو بیوہ ہونے کے بعد اور لوگ شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم, اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا شرافت کے خلاف ہوتا تو ہم سب کی امی جان ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہونے کے بعد کبھی دوسرا نکاح نہ کرتی, بلکہ دوسرا بھی کیا, قسمت کی بات تھی. دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, لیکن خدا کی قسم جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو خدیجہ نے بھی عرب کے دستور کے مطابق سوچا تھا, دو بار بیوہ ہو چکی ہوں, اب تیسری مرتبہ نکاح کر کے کسی شوہر پر رونے کی ہمت نہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا رخ والضحیٰ دیکھا تو ارادہ ہی بدل گیا, اور پھر اس 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہاگن بنا کر تمام مومنین کی ماں تو بنایا, لیکن اس 2 بار بیوہ ہونے والی کو سہاگن بنا کر اتنا اونچا مقام عطا کر دیا کہ عرش کا مالک جبریل کے ذریعے سے خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, دراصل یہ جو خبط سوار ہے سیریلوں کا, یہ جو فلموں کا خبط سوار ہے, اللہ اکبر, یہ جو ناولوں کی نحوست تمہارے دل و دماغ میں بھر چکی ہے, وہ تمہیں جہالت کی طرف لے کر کے جا رہی ہے, جہالت کی وادیوں کی طرف لے کر کے جا رہی ہے. نکلو جہالت کی وادیوں سے, مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کی طرف آؤ, وہ حسین تعلیمات, وہ آفاقی تعلیمات جن تعلیمات کی طرح کوئی تعلیم دینے کا تصور نہیں کر سکتا, اس تہذیب کے حسن کی طرح کسی تہذیب کا حسن نہیں ہو سکتا. عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کی کنیزوں، میرے غیب دا نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک گڑے سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے، آہو فغاں کی آواز آ رہی ہے، چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، اس گڑے سے جو اتنی بدبو آ رہی ہے، یہاں سے چیخو پکار کی آواز کی وجہ کیا ہے؟ آہو فغاں کی وجہ کیا ہے؟ چلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، جب یہ سنگھار کرتی تھی تو سنگھار کرنے میں ناجائز اجزاء کا استعمال کرتی تھی، ناجائز طریقوں کا استعمال کرتی تھی، یعنی یہ ناجائز اشیاء سے اپنے آپ کو زینت دیا کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ خواتین آج جو خوبصورت بننے کے چکر میں اپنے بھووں کو اکھاڑ دیتی ہے، ابرو بنا رہی ہے؟ میری بہنیں، اے میری بہن، اللہ کے بنائے ہوئے ابرو تجھے پسند نہ آئے جو تو بیوٹی پارلر میں جا کر کی ابرو بنا رہی ہے؟ کہاں گئی میری بہنیں؟ اللہ اکبر، جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی خوبصورت آنکھوں کو اللہ اکبر رنگین لینس لگا کر اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنا رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے اللہ کے حسن کا جو دیا ہوا حسن ہے، اس حسن کے مقابلے میں کوئی حسن نہ ٹک سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ اپنے چہروں پر ناجائز و حرام اشیاء ملے ہوئے کریم مل کر کے اترانے والی خواتین کو قرآن کی وہ آیتیں سنا دو جس میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن گنہگاروں کے گناہوں کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا اور ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے کالے ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے کالی بدلی ان کے چہروں پر کسی نے پوت دیا ہے، ان کے منہ پر کسی نے مل دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو پیغام عطا فرمایا، اگر زینت کرنے میں تم نے ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کیا تو جہنم کے اس بدبودار گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے اس خطرناک گڑھے کے اندر گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اتنی نازک ہو کہ تم تو اگر بتی یا موم بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتی، جب ناجائز و حرام چیزوں سے اپنے بناؤ سنگھار کرو گی، کبھی نک پالش لگا کر کے ناجائز چیز کا استعمال ہو رہا ہے، کبھی ہونٹوں پر سرخیاں لگا کر ناجائز چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، ایک فکر اور عورتوں کی ہوتی جا رہی ہے، چلو دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ میری بہنیں سننا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کی فکر بن رہی ہے، بلکہ مردوں کی بھی، جب مرد ہوں گے تو ان سے بات کی جائے گی، لیکن آج گفتگو تو آپ سے کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آج عورتوں کی ایک فکر بن رہی ہے، دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یاد رکھنا، جو دیندار ہوگا وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا، اور جو گنہگار ہوگا وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ دیندار بھی بنے اور گنہگار بھی بنے، اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو، عورتیں دیندار اور گنہگار کس طرح بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ، پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور پرس کے اندر موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، پرس کے اندر پنسورا بھی ہوگا اور اس موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر بھی ہوگی، مجھے بتائیں جس دل کے اندر گناہ کی محبت ہو اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت میں عورتیں نماز بھی پڑھے اور پھر آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ولیموں میں دندناتی پھرتی بھی پھریں، اللہ اکبر۔ شادی کے موقع پر عورتیں کبھی کبھی مصلی بھی تو بچھا لیتی ہے، لیکن اللہ اکبر پھر اس شادی کے اندر پتلے کپڑے بھی بدن پر ہے، پتلے دوپٹے بھی بدن پر ہے، ہاف آستین کے کپڑے بھی بدن پر ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اس نمائشی دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ
تسلا نارن حامیہ، عبادت کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جسم کو سنوارنے والیوں اور دکھاوے کی عبادت کرنے والی عورتوں کو بتا دو، اللہ کو دکھاوا پسند نہیں، جس کی عبادتیں اس کو اللہ سے قریب نہیں کرتی، جس کی عبادتیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو گناہوں سے دور نہیں کرتی، جس کی نمازیں اس کو پاپ سے اور جرائم سے دور نہیں کرتی، وہ عبادتیں انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے۔ اب اگر تم نمازی بھی ہو اور سیریل بھی دیکھ رہی ہو، تم منصورہ بھی پڑھ رہی ہو اور موبائل کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی ہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کی بات بھی ہے، جرائم کی طرف قدم بھی بڑھ رہے ہیں، اجتماعات میں پابندی سے شرکت بھی ہے، گناہ کا بھوت کبھی دل سے نکلتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات تمہیں گناہوں سے دور نہیں کرتے تو پھر وہ عبادتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کی شان تو یہ ہے کہ عبادت کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف مزید سے مزید تر پیدا ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ایک حد تک ہے، عورتیں بہت ورد وظائف بھی کر رہی ہے، مردوں سے زیادہ روزے بھی رکھ رہی ہے، عورتیں کبھی 16 سیدوں کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہی ہے، لیکن سیریل نہیں چھٹتے، فلمیں نہیں چھٹتی، موبائل پر لمبی لمبی گفتگو نامحرموں سے نہیں چھٹتی۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا، آپ کی نماز اور آپ کی تلاوت نے زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا۔ میرے صادق و مصدوق نبی سید کونین قائد المرسلین نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے، اللہ کا خوف تو دل میں ہے۔ اگر دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں تو بناوٹی دین سے کچھ حاصل نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلانی عورت تو بڑی پابند ہے نماز کی، تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے، پرس سے پنسورا کبھی چھوٹتا نہیں ہے، سفر میں جاتی ہے تو بھی لے کر جاتی ہے، لیکن پھر گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ تو مباح اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔